اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی ایڈوکیٹ۔ بار کے اور الیکشن کے جب بھی کوئی مواقع پہ بولنا پڑتا ہے تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ درد کے چاند کو راتوں کا ستم سہنے دو، وقت کی آنکھ سے کچھ اور لہو بہنے دو، پھر میرے طرز تخاطب سے پریشاں ہوگے، میں تو کہتا ہوں کہ یاروں مجھے چپ رہنے دو۔ تو جاوید بھائی سے بات چیت شروع ہوئی تھی، عمران بھائی پہ ختم ہوئی۔ ہم سب یہاں پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں اور یہ سارے مسائل ہم سب کو پتہ ہیں، لیکن ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے کینڈیڈیٹ ایلیٹ کلاس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے۔ میں ادھر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ باتیں کر کے ایلیٹ کلاس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر 4 سال پکڑائی نہیں دیتے۔ پھر ان کی کوئی بڑی کرپشن ہاتھ آتی ہے تو پھر وہ ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں۔ ایسے ایسے شرفا بھی ہم نے دیکھ لیے۔ اس الیکشن میں ایک تو ہمیں یہ چاہیے کہ کسی ریپیٹر کو ووٹ نہ دیں۔ پہلا تو ہم یہ کنفرم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہیں دینا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو۔ ہمیں نئے چہروں کو موقع دیں، اور یہ جو نئے چہرے اس ٹائم نظر آ رہے ہیں، جاوید حلیم ہیں، میں میتھلو صاحب کو تقریباً 10 سال سے جانتا ہوں، ان کے ساتھ ایک سفر کر چکا ہوں چائنا کا۔ تو کہتے ہیں کہ سفر میں انسان کا بہت پتہ چلتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میتھلو صاحب سے میں اس لیے بھی وہ ہوں کہ ان کے والد صاحب کی کورٹ میں جب ہم نئے نئے وکیل بنے تھے تو ڈی جے ایس صاحب، علی سائیں ڈینو میتھلو، ان کی کورٹ میں اکثر بیٹھ کے ان کی پروسیڈنگ سنتا تھا۔ تو ایک یہ بھی ایک تعلق ہے۔ میری گزارش صرف یہ ہے ان تمام کینڈیڈیٹ سے، اس ٹائم سندھ بار کے لیے 2 کینڈیڈیٹ یہاں بیٹھے ہیں، ایک کراچی بار کے لیے بھی ہیں، عمران بھی کہہ کے گیا کہ میں جنرل سیکرٹری کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں۔ سندھ بار کے حوالے سے میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک تو ہڈن مینٹل الائنس بنا لینا چاہیے کہ یار اگر یہ 3-4 ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے بار میں۔ دیکھیں، ہم جتنی چیزوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم یہ ساری حل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بڑی رکاوٹیں آئیں گی بیچ میں۔ ہم ان کو ایک لسٹ بنا لیں کہ ہم نے اس پہ کس طرح سے گریجولی کام کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم 4 سال میں 10% مسائل حل کر دیں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب وہ الیکشن میں آئیں تو وہ ان کے لیے دوسرے لوگ کھڑے ہو کے بات کریں کہ ہاں یار انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پہ جاوید حلیم نے بولا ہے کہ بار کا مطلب ہی لائر کا ویلفیئر ہے۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہم 25 سال ہو گئے وکالت مجھے کرتے ہوئے، ابھی کورٹ میں جاتے ہوئے جونیئر سے ڈر لگنے لگا ہے کہ یار یہ مارے گا پکڑ کے ہمیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے اکثر میرے پرانے دوست پوچھتے ہیں یار آپ سٹی کورٹ نظر نہیں آتے، میں کہتا ہوں میری عزت بچا رہا ہوں کہ اس عمر میں اب اگر میں جونیئروں سے پٹوں گا یہاں پر، کیونکہ یہ ہوا ہے کہ کیسا لگے گا۔ کیونکہ جب میں وکالت میں آیا، یہ جاوید بھائی مجھ سے تھوڑے اور 2-4 سال پہلے کے تھے، تو یہ افتخار قاضی، عاقل، یہ ہمارے سینئر ہوتے تھے اور ہماری مجال نہیں تھی کہ ان کے سامنے بیٹھ جائیں احترام میں۔ ہمارا اب ایک تو بار کو یہ مانیٹرنگ پالیسی بنانی پڑے گی کہ یہ غنڈہ گردی کو ختم کیا جائے، ورنہ ہوگا یہ کہ جو شریف وکلا ہے نا، وہ کراچی کے روڈوں پہ پٹیں گے لوگوں سے کہ سارے وکیل ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو سندھ بار کونسل میں جب آپ لوگ جائیں گے، آپ کو ایک کوئی مانیٹرنگ سسٹم کوئی نہ کوئی آپ کو ارینج کرنا پڑے گا کہ نئے ہمارے جو بچے آ رہے ہیں ان کی کیسے تربیت کی جائے، ان کو کیسے سکھایا جائے کہ یار یہ سینئر وکیلوں کا احترام کرنا ہے۔ یہ جو 50 کا ٹولہ بن کے، مطلب میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ 25 وکیل رات کو کسی پٹھان کے ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھا کے بولا ہم وکیل ہیں، ہم بل ہم اتنا دیں گے، اور پھر اس کو کوٹتے ہوئے تھانے لے آئے سٹی کورٹ کے۔ تو شیل ہے میرا بات کا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اب نئے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں جو فرسٹ ٹائم الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک تو ہم جو بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی ریپیٹر کو ووٹ نہ دیں۔ پہلا اسٹیپ تو ہم اٹھائیں، ٹھیک ہے نا، نہ کہ ہم پھر کسی کے ٹیلی فون پہ یاری دوستی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تو الیکشن تو دوستوں کا ہے، اور پھر وہ دوستوں کا ہم شکوہ کرتے ہیں الیکشن کے بعد۔
تو ہمیں جو ہے ہمیں اس دفعہ نئے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے، اور یہ جو دو چار ہمارے قریب کے ہمارے ذہنی، جیسے کہ جاوید حلیم ہیں، یہ تقریباً ہماری کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے میتھلو بھائی ہیں، ہم ان کو اپنی کلاس سے ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے یہ ایلیٹ ہیں، یہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو شو نہیں کیا، ظاہر بھی نہیں کیا کہ یہ کسی ایلیٹ کلاس ہیں، یہ بالکل ہمارے ساتھ ایسے ہیں جیسے ہم ہیں۔ تو اس قسم کے 4-6-5 دوست جو ہیں، ان کا ایک الائنس ایسا ہو اور ایک لسٹ بنے کہ یار ہم نے یہ 6 کام کرنے ہیں سندھ بار میں، اور اس پہ پھر ہم باقاعدہ پوری ٹیم پیچھے ورک کرے، ان کے ساتھ کھڑی ہو، اور یہ اگر اس چیز کو چینج نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو مارکیٹ میں لے آئیں، بجائے اس کے کہ 4 سال کے بعد جو ہے وہ کوئی کینڈیڈیٹ بولے کہ جی میں اس میں انوالو نہیں تھا۔ آپ کی خاموشی جو ہے وہ انوالومنٹ ہوتی ہے، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، آپ فوری اپنی جو ٹیم ہے آپ کی، جس گروپ سے آپ الیکشن لڑیں، آپ ان کو بولیں بھئی یہ مسئلہ ہے، اس کو پبلش کرو کہ یہ ہو رہا ہے اندر۔ اب مطلب کتنی عجیب بات ہے کہ بار کونسل کا اگر کوئی امپلائی ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کو 3 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں، اور کوئی وکیل اگر مر رہا ہے تو اس کو ونس اے لائف 25,000، مطلب وکیل صاحب نے ان پر لمیٹیشن لگا دی کہ آپ نے 25,000 کی بیماری لگانی ہے اپنے آپ۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو یہ کام جو ہے یہ آپ لوگ کریں، اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہ صرف الیکشن میں کھڑے ہوں گے، الیکشن تک کھڑے ہوں گے، بلکہ الیکشن کے بعد بھی بار کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں، وکلا کی ویلفیئر، ایک چیز یہ جو گیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، بہت سارے جو ہیں ہمارے بغیر انرولمنٹ کے وکالت لوگ کر رہے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پھر ہماری بار کے کچھ لوگ ان کو چھڑا دیتے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ مطلب دیکھیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ کس طرح سے ایک نان انرولڈ آدمی وکالت کر رہا ہے، اور آپ یقین کریں ایسے ایسے دلال پھر رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک شخص نے، میرا پرانا جاننے والا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دلالی کرتا ہے، تو پہلے وہ سنی تحریک کا اس نے وہ لیا ہوا تھا، آج کل وہ لبیک کا اس نے اوڑا ہوا ہے۔ اس نے کسی سے پہلے مجھے اپیل دکھائی، کرمنل اپیل، میں نے کہا یہ انشاءاللہ اس طرح حل ہو جائے گی۔ اس میں ایک بڑا لکونا تھا، میں نے ایک فیس طے کر لی، کہتے سر آپ، ہم غریب آدمی ہیں، وہ ڈرائیور تھا، یوں تھا وہ تھا، یہ بولا 3 لاکھ روپے دیں گے، ہائی کورٹ کی اپیل چلی، ہم جیت گئے، اور پتہ یہ چلا کہ اس نے 12 لاکھ روپے لیے ہیں۔ تو پھر ہم سے تو دلال اچھے ہیں، یار آپ نے 12 لاکھ کما لیے۔ تو اس چیز کو بار کونسل ختم کر سکتی ہے۔ پھر ابھی ایک چیز ہم نے یہ سننے میں آئی ہمارے کہ کسی بھی وکیل، کوئی شخص جو ہے نا، مطلب بار کا ممبر یا صدر کے علاوہ اس کو چیک نہیں کر سکتا کہ یہ وکیل ہے کہ نہیں ہے۔ آلدو یہ آفیشلی تو ٹھیک ہے، لیکن بار کا صدر ہر جگہ تو نہیں موجود نا، ٹھیک ہے، نہیں بتایا جاتا، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر ایک جو گروپنگ ہو رہی ہے، گروپنگ بڑی خطرناک ہے۔ میں نے میتھلو صاحب سے بھی اس ٹائم ان سے شیئر کی تھی یہ بات کہ وکیل کی خالہ کا پڑوسی کا بھی کیس ہے تو سارے وکیل پہنچ گئے۔ بھئی وکیل کی خالہ کے پڑوسی سے کیا لینا دینا ہے؟ چلو وکیل کا بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، والدہ ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ میرے محلے میں رہتا ہوں، میرے محلے کا کوئی کیس ہے، اس نے کوئی فراڈ کیا ہوا ہے تو کوئی دوسرا وکیل سامنے سے نہیں آ سکتا، اس کو کسٹڈی میں مارا جا رہا ہے، اس کو صدر کے سامنے مارا جا رہا ہے، بار کے جج صاحب کے سامنے مارا جا رہا ہے، اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اور پھر وہ کل کے بچے جن کو 6 مہینے انرولڈ ہوئے ہوئے، وہ ہمیں گریبان سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگوں سے ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ اس پہ ضرور اسٹینڈ لیں گے، کیونکہ آپ لوگ اسٹینڈ لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ لے کے چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی حد تک تو ہم اس بار میں تبدیلی لے آئیں گے، نہ 10% نہ صحیح، اگر ہم نے ایک ٹین اوور میں 20% بھی کر لیا تو ہم نے اچیو کر لیا۔ تو بس انہی باتوں کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو کوئی لائن اپ بنائیں، کوئی فارمولہ بنائیں۔ ہم آپ کے ساتھ دامے در میں سکھنے کھڑے ہیں۔ 25 سال کی وکالت ہو گئی، اب وہی بات ہے جیسے جاوید نے بولا، اب ہمارا ڈکلائن ہے، اب تو مطلب ہمارے بچے، میرا بیٹا لاسٹ ایئر میں، میں ڈر رہا ہوں اس کو سٹی کورٹ چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو کوئی مار رہا ہو تو ان جیسے کوئی آگے بچا لیں گے، بچے کو تو میرے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ بہت خطرناک سچویشن بنی ہوئی ہے، اس پر آپ لوگوں نے لازمی توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب و کامران کرے۔ بہت شکریہ۔